آپ نے نام سنا ہوگا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. یہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور پائے کے ولی، بہت پہنچے ہوئے ولی تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ان کا جنازہ ایک بڑے میدان کے اندر رکھا گیا، اور اس میدان کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، چونکہ یہ بہت بڑے ولی تھے، حضرت قطب الدین کے نام سے مشہور تھے. جب ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، جنازہ سامنے رکھا گیا، تو اچانک ایک شخص جو ہے صفیں پھاڑتا ہوا، دوڑتا ہوا جنازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، اور آ کر لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، لوگوں، میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصی ہوں، یعنی حضرت نے مجھے کچھ وصیت کی ہے، میں وہ وصیت نامہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. پہلے آپ اس وصیت نامے کو سن لیں، پھر حضرت کا جنازہ ہوگا. جب اس نے وہ وصیت نامہ پڑھ کر سنایا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ وصیت نامہ پڑھ کر سنانا، اور اس کے اندر 4 چیزیں لکھی ہوئی تھی. فرمایا کہ میرا نماز جنازہ ایسا شخص پڑھائے کہ جس انسان کے اندر، جس شخص کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں. سب سے پہلی خوبی انہوں نے یہی لکھی تھی کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد، یعنی 15 سال کی عمر کے بعد آج تک کبھی بھی اس کی نماز جو ہے جماعت کی نماز فوت نہ ہوئی ہو، جماعت کی نماز اور تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ لکھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ انسان، وہ شخص پڑھائے کہ جس کی آج تک کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اور تیسری شرط یہ لکھی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس نے کبھی بھی بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو، شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو. اور چوتھی شرط یہ لکھی تھی کہ میری جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے جس کے اندر چوتھی شرط یہ ہو کہ اثر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں، جو غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے. کہا جس کی یہ سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہو. جب یہ 4 شرطیں پڑھ کر سنائی گئی تو لاکھوں کا مجمع موجود ہے، لیکن کوئی شخص آگے نہیں نکل رہا ہے. کس کے اندر یہ شرائط پائی جا سکتی ہے؟ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں اپنے گریبان کے اندر جھانک کر، تو میں تو کہتا ہوں میرے اندر یہ ایک شرط بھی نہیں مل سکتی. تو اچانک دیکھا کہ ایک شخص جو ہے چہرہ چھپائے ہوئے اور روتے ہوئے، دھاڑے مارتے ہوئے جنازے کے پاس آیا، اور حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کی سر کے قریب چہرہ لے کر کہنے لگا کہ حضرت آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مجھے رسوا کر کے چلے گئے. اور پھر اللہ کو حاضر ناظر جان کر، خدا کی قسم کھا کر انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں. جب لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا کہ یہ شخص کون ہے، تو دیکھا وقت کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے. تو جب بادشاہوں کا یہ حال تھا، وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے اور اتنے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، تو اس وقت کی پھر حکومتیں بھی کیسی ہوتی ہوں گی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مسرور کریں، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ورنہ کل قیامت کے دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.